نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب انبیاء کی جو محنت تھی، انبیاء کا جو کام تھا، انبیاء کی جو ذمہ داری تھی، وہ اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو یعنی ہمیں۔ ہاں، آج مسلمان نا بھول گیا۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کا چھوٹ جانا، چھوٹ گیا اس سے، ایک ہے اس کا بھول جانا۔ چھوٹ جانا بڑی غلطی کہ بھول جانا؟ چھوٹ جانا کہاں سے بڑی غلطی؟ ایک آدمی کو یاد ہے کہ یہ میرا کام ہے لیکن چھوٹ گیا اس سے، تو بعد میں کر لے گا جب یاد آئے گا۔ تو جب اسے ایک آدمی بھول ہی گیا، ایک آدمی اپنا کام بھول ہی گیا، ایک کو یاد ہے لیکن چھوٹ گیا تو کر لے گا نا۔ ایک آدمی کو بھول ہی گیا تو وہ کیسے کرے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتے، کیوں جی؟ انہیں پتہ ہے نا کہ نماز فرض ہے، پتہ ہے نا، اور وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ میرا قصور ہے، میری غلطی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ مانتا ہے کہ روزہ ہے تو فرض، بس جی میرے سے رہ گیا، بس جی مجھے کام تھا۔ مانتا ہے کہ روزہ فرض ہے، مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں روزہ نہیں رکھتا۔ ہاں، ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، پہلی شب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے بڑے اونچے اعمال ہیں، لیکن اسے یہ کوئی فکر نہیں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قومی اسلام۔ اس کی نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی اس کی محنت ہے، نہ کوئی اس کو اس کا احساس ہے، نہ اس کی کوئی کوشش ہے، بس اپنی ذات سے وہ دین پر چل رہا ہے۔ تو اسے ندامت بھی نہیں ہے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو بھول گیا اپنا کام۔ کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ تو تبلیغ جو ہے نا، یہ تبلیغ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس، اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا۔ ہاں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، ہم دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ہمارا کام مال کمانا، بس مال جمع کرنا، بس دکانیں، دفتر، کاروبار، پیسہ، ڈگریاں، عہدے، نہ 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 نہ۔ تین چیزیں سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ ایک کیا ہے؟ مقصد زندگی،
اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے؟ خواہشات زندگی۔ مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے، صبح شام لگا دیتا ہے، اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت بوقت ضرورت، جس میں آدمی بقدر ضرورت بوقت ضرورت لگتا ہے، وہ ہے ضروریات زندگی۔ اور خواہشات زندگی کیا ہیں؟ خواہشات یعنی جس کی حد نہیں، خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہ ہو۔ آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں، یہ خواہشات ہیں۔ اب خواہشات ہیں لامحدود اور دنیا کی زندگی ہے محدود۔ اب لامحدود خواہشات محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، تو خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی جنت۔ خواہشات پورا کرنے کے لیے کیا بنائی؟ جنت۔ جنت میں اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، کیونکہ خواہشات لامحدود ہیں۔ اس لیے وہاں دودھ کی بوتلیں نہیں ہیں، وہاں دودھ کی کیا ہیں؟ نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی، شراب کی بوتلیں نہیں۔ اب خواہشات دنیا میں تو پوری ہو نہیں سکتی، تو خواہشات کا معاملہ تو ہو گیا ختم۔ اب رہ گئی دو چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی۔ اب ضروریات زندگی کیا ہیں؟ 5 ضروریات زندگی کیا ہیں بھائی؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ہیں ضروریات زندگی۔ اس میں زور نہیں دکھانا، اس پہ دل دماغ نہیں لگانا، اس پہ قوت نہیں خرچ کرنی، یہ ضروریات بقدر ضرورت لگنا ہے۔ اب رہ گیا مقصد زندگی، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، وہ ہے دین کا احیاء، وہ ہے دین کی نشر و اشاعت، وہ ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ یعنی ہماری جو صلاحیت لگے گی وہ اس پر لگے گی، دل دماغ ہماری جو قوت خرچ ہوگی وہ اس پر۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے 10 منزلہ یا 20 منزلہ عمارت بنانی ہو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بنیاد۔ تو اب سب سے پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہیں، آخرت ہے، ایمان کا مضبوط ہونا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ سب سے پہلی محنت ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ بیمار ہے تو شفا دینے والا اللہ۔ دکان ہے تو نفع رکھنے والا اللہ۔ زمیندار ہے تو کھیتی اگانے والا اللہ۔ بھینسیں رکھی ہیں تو اس میں دودھ بنانے والا اللہ۔ شادی کی تو اولاد دینے والا اللہ،
اولاد کو تندرست بنانے والا اللہ. تو ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر شخص کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ محبت کرنی تو کس سے کرنی؟ راضی کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ امید لگانی تو کس سے لگانی؟ دوڑ لگانی تو کس کی طرف؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. وہ ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. وہ صمد ہے اور سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ غنی ہے اور سب فقیر ہیں. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں. وہ قوی ہے اور سب عاجز ہیں. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. اللہ فرماتے تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں کھلاؤں گا. کھلانے والا کون؟ اللہ. کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے اور میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. ہاں یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے. ہاں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. ہاں آدمی لاکھوں روپے کمائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ بڑے سے بڑا مالدار بن جائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان بن جائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ سانس نکالنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ کھانے میں، چبانے میں، نگلنے میں، ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ ہاں یہ ہے محنت. ہاں یہ بات دلوں میں اتر جائے. اور جب یہ بات دل میں اترے گی تو ایک اندر سے آواز اٹھے گی، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کا ساتھ ہو جانا. ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا. ہاں اب اللہ کو پانے کا راستہ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ ہے نمونہ،
ان کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنی، ان کی اتباع کرنی، ان کا طریقہ زندگی اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، یہ ہے عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ یہ ہے سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی اس کائنات میں۔ اب جس کو بھی کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی منزل پر، جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے اور دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی، کوئی دودھ سے سفیدی جدا نہیں کر سکتا، شہد سے مٹھاس جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں۔ جیسے تربوز کے بیچ میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، آم کی گٹلی میں ہزاروں آم کے درخت چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور آپ والی سنتیں اور آپ والا طریقہ اور آپ والے اعمال، اس میں بڑی بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو پھر راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ والے اعمال اس میں بھی برکت ہی برکت، جیسے آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جو عمل، جو مٹی آپ کے جسم سے لگی وہ مٹی قیمتیں ہو گئی، تو جو عمل آپ کی زندگی سے نکلا وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا، وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، سب سے اونچی شان والے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، انگلی کے اشارے سے زمین پر کھڑے، او کہاں چاند ہے، کیا نبی کی شان ہے۔ جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں شروع کا زمانہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں مکہ مکرمہ میں، اور آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ واہ، درخت پہچانے ہیں۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جانور بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھدک گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ اور میں اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ ہے محنت تبلیغ میں کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہے؟ نماز کی۔ آپ نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اب نماز نمازیوں کے ذمہ ہے کہ نماز مسلمان کے ذمہ ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟
نماز نمازیوں کے ذمے ہے کہ نماز مسلمان کے ذمے ہے؟ اب نمازی نماز پڑھنے نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہر محلے میں مثال کے طور پر 100 مسلمان ہیں کسی گاؤں میں نا، 100 مسلمان ہیں، اب فجر میں کتنے آتے ہیں؟ 15۔ اب یہ 15 نماز پڑھنے نہ آئے ہم پریشان ہو جائیں گے، اور وہ جو 85 مسلمان ہیں نماز پڑھنے نہیں وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے کہ 4 دن پہلے؟ چند گھنٹے پہلے۔ اور جنازے میں لوگ تھوڑے آتے ہیں کہ زیادہ آتے ہیں؟ اب جتنے مسلمان فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے مسلمان جنازے کی نماز میں آئیں تو سب پریشان ہو جائیں گے نا، بھی کیا ہو گیا لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے۔ اب جنازہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے بھائی؟ عجیب بات ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ جمعے میں جو مسجد بھرتی ہے وہ اکثر محلے والے ہوتے ہیں کہ کہیں باہر سے آتے ہیں؟ بھائی بولو بھائی، اکثر محلے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں اس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ اگلے جمعے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے؟ ہاں، جمعہ بھی ہے، 5 نمازیں ہیں۔ سب سے پہلی کامیابی مسلمان کی فجر کی نماز مسجد میں، اور سب سے پہلی ناکامی فجر اس کی بستر پہ۔ فجر کی اذان میں اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے وہ چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ۔ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا، تھانے کا بڑا ہوتا ہے نا، سب اس کی بات مانتے ہیں، ہاں، لیکن جب ڈی ایس پی صاحب آ جائیں نا تو ایس ایچ او صاحب بھی کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے، کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولائے بھاگ کے جاتے، کیوں؟ یہ سینئر ہے میرے سے، یہ میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے تو یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ 100% نماز زندہ ہو جائے، فجر میں مسجدیں بھر جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں۔ ہاں، وزیر اعظم بن گیا کوئی شخص، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ اپنے ابا کا بھی وزیر اعظم بن گیا وہ ہے۔ آدمی کچھ بھی بن جائے، اپنے ابا کا تو بیٹا ہی ہے نا۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے۔ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے۔ نماز کس کا حکم؟ اللہ کا۔ ہاں، نماز کس کا حکم؟ اللہ کا۔ ایک نماز چھوٹ گئی تو وہ جیسے اس کا گھر اور مال اور گھر والے سب ہلاک، سب چھین لیے گئے، اتنا بڑا نقصان۔ ہاں، محنت ہے کہ کیسے ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، طلب پیدا ہو۔ ہاں، طلب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پیاسے کو پانی کی طلب، جیسے بھوکے کو کھانے کی طلب، اسی طرح مسلمان میں
دین سیکھنے کی طلب آئے. مسلمان میں دین سیکھنے کی کیا ہے؟ طلب آئے. پیاسے کو جب تک پانی نہ ملے چین نہیں بڑھتا، بھوکے کو کھانا نہ ملے چین نہیں بڑھتا. مسلمان کو دین سیکھے بغیر چین نہ پڑے. تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمینداری کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے. ہاں، حکم کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. بس نہ اپنی مرضی ہے، نہ چاہت ہے، نہ خواہش. ہم تو حکم دیکھیں گے، حکم. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب کس کا جی چاہتا ہے بیٹے کو ذبح کرے؟ لیکن حکم آ گیا، حکم آ گیا اللہ کا. اب بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا یہ حکم ملا کہ تجھے ذبح کروں، تو تیری کیا رائے ہے؟ اب بیٹا بھی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تربیت کس کی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام کی. تو بیٹے کا جواب کیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، جو حکم ملا ہے کر گزرے، جو حکم ملا ہے. ہاں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں تیار ہوں. کس لیے؟ ذبح ہونے کے لیے. ہاں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. اب حکم ہے کیا اس کو معلوم کرنا ہے نا. ہم تجارت میں ہم صرف تجارت نہیں کریں گے، ہم تجارت میں اللہ کے احکام کو دیکھیں گے. زمیندار ہے، زمینداری سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں. یہ طلب پیدا ہو مسلمانوں میں، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو. اس لیے تبلیغ میں کہتے ہیں گھر گھر تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسجد میں تعلیم کے حلقے ہوں، اور اعمال کے فضائل کو بار بار سنا جائے تاکہ اس کا یقین دل میں آئے اور اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. اعمال کا کیا پیدا ہو جائے؟ ہاں. او بھائی کدھر جا رہا ہے؟ او بھائی کدھر؟ کیا یاد آیا ہے؟ اللہ کے بندے گڑبڑ. ہاں، شیطان گڑبڑ کرتا ہے، کہتا ہے نکل جاؤ، اٹھ جاؤ، کافی ہو گئی، چلو چکر چکر لگاؤ باہر. یہ جو اٹھ کے جاتے ہیں نا، سچی بات ہے، اکثر کو کام کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی شیطان چکر دیتا ہے. یہ بہت سارے جو اٹھ کے جاتے ہیں نا، یہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچتے ہیں میں کیوں اٹھ کے آیا. کوئی مجبوری ہے تو علیحدہ بات ہے. ہاں، انسان ہے، ہو سکتا ہے، بلا وجہ نہیں اٹھ کے جانا چاہیے. ہاں، کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ اعمال کو سنیں تاکہ اعمال کا کیا ہو؟ شوق. ہاں، زندگی جو ہے نا مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. اللہ نے سب کو مال دیا ہے کہ اعمال دیے ہیں؟ بولو بھائی. ہر آدمی مال والا بن سکتا ہے کہ اعمال والا؟ موت پر مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ تو سرمایہ کیا ہوا؟ مال کے اعمال. سرمایہ دار کون؟ مال والا کہ اعمال والا؟ اعمال سے. اچھا، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے اور عام مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا بنے گی مال سے، آخرت بنے گی اعمال سے. تو یہ بہت بڑی غلط تقسیم ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ جیسے آخرت اعمال سے بنتی ہے، دنیا بھی اعمال سے ہی بنتی ہے. اور جیسے مال آخرت میں کام نہیں آتا، یہ مال دنیا میں بھی کام نہیں آتا. اللہ کے وعدے وہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے، دنیا میں بھی اعمال ہیں، اعمال ہیں. ہاں، دنیا میں بھی اعمال ہی کام آتے ہیں. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں. الا بذکر
باللہ تطمئن القلوب. یہ آخرت میں ہے کہ دنیا میں ہے؟ دنیا میں. دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. اس لیے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کو کیا کرو؟ کثرت سے پڑھو. کیا پڑھو کثرت سے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب دیکھو اب ذکر کا اہتمام زیادہ ہے کہ چائے کا اہتمام زیادہ ہے بھائی؟ چائے سے جسم تازہ ہوتا ہے کہ ایمان؟ اور کلمہ ذکر کرنے سے کیا تازہ ہوتا ہے؟ ایمان. اب جسم کو تازہ کر رہے کہ ایمان کو تازہ کر رہے؟ اچھا سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب ذکر چھوٹ جائے یا چائے چھوٹ جائے؟ کیوں بھائی جسم کب بھاری؟ ایمان کو تازہ کرے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. واہ واہ. اب اگر پوچھا جائے نا کسی سے بھی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے جنت میں؟ ایسے جوش سے دونوں ہاتھ اٹھائے گا ہاں ہم چاہتے ہیں ہمیں حضور کا پڑوس ملے. وہ کیسے ملے گا؟ کہ کثرت سے کیا پڑھو؟ درود شریف. اور علماء نے لکھا ہے 300 دفعہ پڑھنا یہ ہے کثرت. اب 300 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھ رہا ہوں. چھوٹا سا درود شریف ہے بتاؤ. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. گلاب جامن برفی لڈو ہاں جلیبی میں وہ مزہ نہ آئے جو اللہ کا نام لینے میں آئے, جو درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا, پریشانیوں سے بچائے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. ہاں ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی ملے گی. الف لام میم. فرمایا یہ ایک نہیں ہے, الف ایک لام ایک میم ایک, تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب بڑے حساب کتاب جانتے ہو, بڑا آپ نے حساب پڑھا, اب کرو حساب کرو. ھدی للمتقین کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ الذین یؤمنون بالغیب کتنی ہو گئیں؟ اب بتاؤ نا, اب ایک سپارہ پڑھا کتنی نیکیاں؟ ہاں یہ ہے کمائی. یہ کیا ہے؟ کمائی. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی پورے قرآن کا ثواب مل گیا. واہ 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 واہ. سورہ الہاکم التکاثر پڑھی 1000 آیات پڑھنے کا ثواب مل گیا. واہ واہ واہ. یہ کمائی ہے, یہ محنت ہے کہ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں اعمال کا. اور ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں, مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ اب بتاؤ بھائی ہماری دعا کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ تو حالانکہ ڈاکٹر خود بیمار, ڈاکٹر خود کیا ہے؟ ہاں مسئلوں کا حل دعا. مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کس سے مانگو؟ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. ہاں ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے, نہ مانگو تو ناراض. اللہ کے علاوہ آپ سگے بھائی سے بھی مانگو
سگے باپ سے مانگو، سگے بیٹے سے مانگو، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اب بچی آپ کو کام کوئی نہیں، مانگتے ہی رہتے ہو اور وقت باپ کہے گا بیٹا تمہیں کام کوئی نہیں، بس مانگتے رہتے ہو۔ اللہ سے مانگنا عزت ہے اور لوگوں سے مانگنا ذلت ہے۔ اللہ سے جتنا مانگے گا اللہ کی نگاہ میں اتنا اونچا ہوگا، اور لوگوں سے جتنا مانگے گا لوگوں کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اس لیے دین میں دعائیں ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے دعا ہے، مسجد داخل ہوتے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا داخل ہوتے دعا ہے، بیت الخلا سے نکل کر دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو روتا دیکھا تو دعا ہے، نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، آندھی چلی تو دعا ہے، دعا ہی دعا ہے، اذان کے بعد دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، اور جناب رمضان میں سحری میں دعائیں ہیں، افطاری میں دعائیں ہیں، اور حج پہ پہلی نظر پڑے بیت اللہ پہ تو دعا ہے، اور جناب کیا ہے زمزم پی کے دعا ہے، صفا پہ دعا ہے، مروہ پہ دعا ہے، اور طواف میں دعا ہے، کیا ہے دعا ہی دعا ہے، عرفات میں دعا ہے، مزدلفہ میں دعا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ ہاں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ واہ واہ، کہ جی صاحب میرے سے مانگو بھائی۔ جیسے کوئی کسی کو اپنا فون نمبر دے دے نا، کوئی بڑا مالدار آدمی ہو نا، تو کسی کو اپنا فون نمبر دے دے بڑا خوش ہوتا ہے، اسے مجھے نمبر دے دیا، جب مجھے کوئی مسئلہ ہوگا میں اس سے بات کر لوں گا۔ توبہ توبہ، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو خود بیچارہ کمزور ہے، وہ خود حاجت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کے اپنے بڑے مسائل ہیں بھائی۔ اللہ نے فرمایا میرے سے مانگو، میرے سے مانگو، یہ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ زندگی کا جو مزہ ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو گھر جنت بنے گا، اگر اخلاق بگڑ گئے تو گھر جہنم بنے گا، جہنم بنے گا۔ اخلاق کیا ہے؟ نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، دلوں میں بغض کینہ نہ ہو، حسد کھوٹ میل کدورت نہ ہو، کہ جو رشتہ توڑے کہ تم تو رشتہ جوڑو، کہ جو ظلم کرے کہ تم معاف کر دو، کہ جو برائی کرے کہ بدلہ اچھائی سے دے دو۔ واہ واہ، یہ اخلاق سکھائے۔ ہاں، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، کامل ایمان والا وہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے ہیں اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز۔ ہاں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں ہے چادر، اس کا کنارہ ہے بہت موٹا، ڈوری رسی سی، چھوٹی باریک رسی۔ ہاں، ایک بدو ہے، بدو کا مطلب ہے ادب آداب سے ناواقف۔ آپ کے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، اب وہ رگڑ لگاتی گئی ڈوری، اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے کچھ مال مجھے بھی دو نا، مانگ رہا ہے۔ اور یہ انداز ہے کہ چادر کھینچی اور اس کا ڈوری کنارہ رگڑتی بھی آپ کی گردن میں گئی اور آپ پر نشانات پڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے، ہاں، گھور کے نہیں دیکھا، ڈانٹ بٹی فرمائی، بلکہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ،
آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی، اسے کچھ دے دو بھائی. کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. ہم اصولوں پہ لڑ پڑتے، یہ اصول ایسا تو نے بے اصولی کی ہے. ارے یہ کیا ہوا بھائی؟ غصہ، ناراضگی، ڈانٹ ڈپٹ. ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں. نماز کی نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک. ابھی نے اتنا پتہ نہیں تھا کہ نماز میں چھینکنے والے کو جواب نہیں دیتے. اب نماز کی نیت باندھی بھی، چھینکنے والے کو جواب دے رہے ہیں. تو سب نے ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کہ یہ کون آدمی ہے بھائی، یہ نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے. اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گر گر کے دیکھ رہے ہو. اب سمجھ نہیں آیا. لوگوں نے اشارہ کیا، چپ تو ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی. جب سلام پھیرا، صحابی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے. ہاں، اور عجیب بات فرمائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ہاں تو بھائی تبلیغ میں محنت ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، اخلاص پیدا ہو کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو. تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے، نیکوکار ہوں گے. نہ نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے. تو وہ سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں، کشتی کی 2 منزلیں ہیں. کشتی کی کتنی منزلیں؟ 2. نیچے والے اب نیچے سوراخ کرنے لگے تاکہ یہیں سے پانی لے لیں. تو اوپر والے یہ تھوڑا کہیں گے یہ جانے ان کا کام، ہم تو اوپر بیٹھے، پانی آئے گا خود ہی ڈوبیں گے. نہ 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 نہ، بھاگیں گے، روکو 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 روکو، باز آ جاؤ، خود بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی مرواؤ گے. ہاں، تو اپنا دین پر چلنا اور اپنی نماز پڑھنا اور اپنی تہجد پڑھنا اور اپنی اشراق پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے، ہمیں دوسروں سب کو دین پر لانا ہے. ہاں، ایک آدمی دیکھو بھائی نابینا ہے اور کنویں کی طرف جا رہا ہے اور سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اب اسے نماز میں اندازہ ہو گیا کہ یہ سامنے نابینا آگے کنواں ہے. اب نماز توڑ دو بھائی، اس نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچا لو. اگر وہ نماز پڑھتا رہا بڑے خوشو خضو سے، نابینا کنویں میں گرا مرا، اب اس کو نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا کہ پکڑو گی. اب کیا کرتے؟ نماز توڑتے، اس کو بچاتے کنویں میں گرنے سے. یا اللہ، آج لوگ توبہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے پتنگے برسات میں دیکھا نا، بارش ہوتی ہے نا تو پتنگے نکلتے ہیں نا، پروانے، اور بلب جہاں ہوتا ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، پھر بلب سے ٹکراتے ہیں. بلب ہوتا ہے گرم، پھر اس سے ٹکرا کے وہ گرتے ہیں، مر جاتے ہیں. اس لیے بلب کے نیچے بڑا ڈھیر لگا ہوتا ہے پتنگوں. اور اس طرح لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں ان کی پوکھوں سے پکڑ انہیں کھینچ رہا ہوں اور میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں. بس یہی تبلیغ ہے بھائی، سب کو جہنم سے بچانا ہے. ہاں، جنت کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا فلاں بستی کو اٹھاؤ، اوپر لے جاؤ اور پٹخ دو. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، اس بستی میں ایک ایسا تیرا بندہ ہے
पलक झपकने की मकदार भी उसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने मैं उसके ऊपर रख कर बस्ती को पलटा दो, क्यों? तो इतनी मेरी नाफरमानी और कभी इसके चेहरे का रंग ना बदला। हाँ तो भाई तबलीग सबसे तौबा करवाएं, सबसे क्या करवाएं? फिरना फिराना, निकलो निकालो, तौबा करो, तौबा करवाओ, फिरो फिराओ, तबलीग इसका नाम है भाई। आग लग गई ना, आग लग गई ना, अब ये नहीं कि वहां पर कोई बयान करता शोर मचाता निकलो भाई आग लग गई, निकलो भागो भागो भागो, निकल दो, बचाओ अपने आप को, बचाओ आग से। हाँ तबलीग के सबको जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मक्खी के सर के बराबर अगर अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आया तो जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है। लेकिन अगर बगैर तौबा के मर गया, मौत का फरिश्ता आ गया, अब इतना रोएगा रोएगा कि उसके आंसुओं में कश्ती चलाना चाहो तो चला सकते, पर वो रोना काम नहीं आएगा, वो रोना काम नहीं आएगा। हाँ इसलिए भाई हम जितने बैठे हुए हैं, हम अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने। हमारा काम अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो, सारे इंसानों को हिदायत मिल जाए, सारे इंसान जहन्नम से बच जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इसलिए हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तो सब नियत करें कि पूरी दुनिया में पूरा दीन जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ आज तक हमसे जो गफलत हुई ना इस दावत के काम में, इस तबलीग के काम में, 50 साल 40 साल 30 साल जिंदगी के गुजर गए, हमारी सलाहियत गलत जगह लग गई, इस पर हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगें। और जो बकिया ज़िंदगी इसके बारे में अज़म कर लें और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें इस काम की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम करना हमारे लिए आसान फरमा। ठीक है ना भाई? 3 तरह से काम चलते हैं, जोर, जर, जारी। जोर का मतलब ताकत, जर का मतलब पैसा, जारी का मतलब मिन्नत खुशामद। तबलीग का काम ना जोर से चले ना जर से, किससे चले? जारी। किससे चले भाई? जोर और जर तो हर एक के पास नहीं है, जारी सबके पास है। दिन में लोगों की मिन्नत खुशामद और रात को किसकी? अल्लाह की। ये काम है, ये जिम्मेदारी है, ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन मसरफ है। अल्लाह ने हमें ये काम अता फरमाया है और अल्लाह तो समद हैं, किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह का दीन भी किसी का मोहताज नहीं। जो दीन का काम करेगा तो दीन तरक्की करेगा, दीन चमकेगा कि वो खुद चमकेगा? खुद चमकेगा भाई। अगर हम दीन का काम नहीं करते तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। तो दिल से नियत करें ये काम करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करना है इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? सब तैयार है ना इंशाअल्लाह? अब जिनके अभी तक 4 माह नहीं लगे तो वो कब लगाएंगे भाई? अगले साल है? बोलो भाई। हाँ क्या भाई? तो बोलो भाई पक्का आजम। चिल्ले से 4 माह कौन करता है भाई? चिल्ले से 4 माह, चिल्ले से नुसरत के लिए आए थे 4 माह लगाएंगे। जितने वक्त के लिए 4 माह पूरा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? अब अगली बात, अब ये 4 माह सही लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए? नतीजा काम करने से आता है कि सही काम करने से आता है? बोलो भाई। 4 माह लग रहे हैं, सही नहीं लग रहे तो उसका फायदा बैठे भी जाना नहीं भाई साथी। ये अहम बातें हैं, अहम बातें हैं। 4 माह लगाना, फिर सही लगाना, सही लगाना।
तीन चीजों को जो लाजिम पकड़ेगा ना उसको पूरा फायदा होगा। कितनी चीजें? मस्जिद को लाजिम पकड़े। इसको लाजिम पकड़े भाई। बेहतरीन जगह कौन सी? मस्जिद। और बदतरीन जगह कौन सी? बाजार। तो रश कहाँ होना चाहिए, मस्जिद में कि बाजार में? अब ये जो रायविन का बाजार है, बाहर मरकज के बाहर जो बाजार है, इसमें जो रश है वो मोहल्ले वालों का है कि तबलीग वालों का है? तो ये जितनी जमातें बैठी है ना, हर जमात के 2-3 साथी इस वक्त कहाँ हैं? कहाँ हैं? और जो बैठे हुए हैं ना, कुछ वो आए हैं सुबह जोर के बाद और कुछ ने मगरिब के बाद जाना है। हाँ, तो और जो बाजार से जरा परहेज करते हैं कि नहीं 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 बाजार नहीं जाना, बाजार नहीं जाना, बाजार नहीं जाना, तो शैतान तरीके से लेके जाता है। वो ये नहीं कहता बाजार चक्कर लगाओ, वो कहता है मिसवाक ले आओ। क्या ले आओ? और अकेले नहीं जाना है, साथी को साथ, बेउसूली नहीं करनी। हाँ, अब तीसरा कहते मैं भी साथ चलता हूँ, तीनों मिलकर मिसवाक उठा के लाएंगे। सुभान अल्लाह। एक मिसवाक के बहाने 3 बंदे बाजार, अमल का नूर ज़ाया हो गया। तो किसको लाजिम पकड़े? मस्जिद को। दूसरा इज्तिमाई अमल को। किसको लाजिम पकड़े भाई? हाँ, जो फायदा इज्तिमाई अमल में वो कहीं और नहीं है भाई। इज्तिमाई अमल में एक अनवारात हैं, एक बरकतें हैं, एक फरिश्तों का माहौल है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है। आज लोग इज्तिमाई अमल में नहीं बैठते, कभी किसी के बुजुर्ग के पास बैठेंगे, कभी हमें नसीहत फरमा दें। ओ भाई मस्जिद में जाओ भाई, इज्तिमाई अमल में बैठो भाई। तो मस्जिद को लाजिम पकड़ें, इज्तिमाई अमल को लाजिम पकड़ें, और तीसरा उमूमियत को लाजिम पकड़ें। इसको आम बन के रहें, आम जगह, आम तश्कीलें, आम साथी। जो उमूमियत से निकल जाते हैं ना, एक मखसूस माहौल में रहना है, मखसूस लोगों से मिलना है, मखसूस किस्म की तश्कीलें, उमूमियत से कट गया, अब ये खतरा है, खतरा है। हाँ, तरक्की खत्म, खतरा है भाई। तो मस्जिद को, इज्तिमाई अमल को और उमूमियत को लाजिम पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? हाँ, हम सब कुछ को छोड़ कर आए, लेकिन शैतान तो दुश्मन है, हमारे साथ है भाई। हाँ, दुनिया का नुकसान चाहता है कि आखिरत का? माल का नुकसान चाहता है कि आमाल का? हाँ, शैतान 2 चीज़ों से ज़्यादा डरता है, एक दावत और एक दुआ। अजान होती है तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि अजान दावत है। तो जो दावत का मिजाज होगा वो शैतान उससे भागेगा। इसी तरह जो आदमी घर में दाखिल होता है, शैतान भी दाखिल होता है। कहते हैं वाह वाह, रहने को जगह मिल गई, घर भी दस्तरखान पे बैठा है, शैतान भी बैठता है कि वाह वाह, खाने को मिल गया। अगर दुआ पढ़ ली घर में दाखिल होते हुए और दस्तरखान बैठ, तो शैतान दस्तरखान के साथ बैठता है। तो दुआओं का इत्तेमाम करें, दावत का मिजाज बनाएं, दुआओं का इत्तेमाम करें। और ये सारे के सारे उसूल अपने लिए हैं, दूसरों के लिए तरगीब है। दूसरों के लिए क्या है भाई? तो सब नियत करें भाई, वक्त से ही लगाएंगे इंशाअल्लाह। इज्तिमाई अमाल का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, इनफरादी अमाल का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। लायानी से जुबान, आँख, कान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह वक्त लगे, हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता चला जाए। हर आने वाला दिन पहले दिन से, हाँ, जैसे मुर्गी जब अंडों पर बैठती है ना, चलना फिरना बंद, चलना फिरना बंद, खाना पीना बंद नहीं, कम। चलना फिरना बंद, खाना पीना कम, मुसलसल अंडों पर बैठी रहती। हाँ, फिर अंडों से चूजा निकलता है, यानी बेजान चीज में जान पड़ जाती है। इस तरह जो चारमा लगाएगा ना,
120 दिन, 120 अमल, 120 मरतबा सुबह की तस्बीहात, 120 मरतबा शाम की तस्बीहात, 120 मरतबा 1 से 12 तिलावत, 120 मरतबा तहज्जुद, 120 मरतबा तालीम में बैठे, 120 दिन 120 अमल। इस तरह जो अमल से अमल वक्त लगाएगा ना तो बेजान दिल में जान पड़ जाएगी। बेजान दिल में क्या पड़ जाएगी? जान पड़ जाएगी। फिर उसको निकलने की हकीकत हासिल होगी। तो सब इन बातों का एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए। अब ये वक्त जो है ना वो है दुआ जिक्र का। तो सब साथी सफ़ों में बैठ कर ना जिक्र दुआ में लग जाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा। मुकम्मल बयान के लिए आलमी तबलीगी नेटवर्क को फॉलो करें।